آنے والے وقتوں میں دو طرح کے لوگوں کی حکومت ہوگی۔ پہلا، بزنس مین، ان کے پاس پیسے ہوتے ہیں، اور جن کے پاس پیسے ہو وہ کسی کے سامنے جھکتے نہیں ہیں۔ دوسرا، سیاست کرنے والے لوگ، کیونکہ ان کے پیچھے طاقت ہوتی ہے۔ تو مسلمانوں، دو میں سے ایک چیز کرو، اور اسلام دونوں چیز کرنے کی اجازت دیتا ہے، چاہے آپ بزنس کرو یا سیاست کرو۔ وہ الگ بات ہے کہ آج مسلمانوں کو سیاست سے نفرت ہو گئی، کیونکہ مسلمانوں کو پچھلے 76 سالوں سے یہی بتایا جاتا ہے، جلسوں میں مسجدوں سے آواز آتی، آج بھی آتی ہے، مسلمانوں کی جلسوں سے آج بھی آواز آتی ہے کہ سیاست سے ہمارا کوئی کنیکشن نہیں۔ تو مسلمانوں کو سیاست سے نفرت ہو گئی، حالانکہ اسلام سیاست کرنے کی اجازت دیتا ہے، کیونکہ انبیاء اکرام سیاست کرتے تھے، صحابہ اکرام سیاست کرتے تھے۔ قرآن پاک میں حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر آیا، داؤد علیہ السلام کا ذکر آیا، سلیمان علیہ السلام کا ذکر آیا، سیاست کرتے تھے، یہ لوگ بادشاہ تھے۔ لیکن آج مسلمانوں کو سیاست سے نفرت ہو گئی ہے۔ خیر مسلمانوں، ایک بات یاد رکھو، اگر تمہاری ہر جگہ پکڑ ہے، تم ہر جگہ سے طاقتور بن جاتے ہو، لیکن سیاست کی طاقت تمہاری مٹھی میں نہیں ہے، تو تمہیں دھیرے دھیرے ہر جگہ سے کمزور کر دیا جائے گا۔ اور اگر تمہارے پاس سیاست کی طاقت موجود ہے تو تم خود کو دھیرے دھیرے ہر جگہ سے طاقتور بنا لو گے۔ تو پہلے سیاست کی طاقت کو اپنی مٹھی میں کرو۔ اگر تم سیاست کی طاقت کو اپنی مٹھی میں نہیں کرو گے تو تمہاری آنے والی جو نسلیں ہیں ان کا جینا مشکل ہو جائے گا ہندوستان کی سرزمین پر، اور ان پر جو ظلم ہوگا ان کے ذمہ دار صرف تم رہو گے مسلمانوں، صرف اور صرف تم۔ اس کے لیے میں بولتا ہوں مسلمانوں، سیاست ہی آخری راستہ ہے، کیونکہ اس سے پہلے جو مسلمانوں کی حکومت تھی وہ تسبیحوں اور نمازوں کی وجہ سے نہیں تھی، بلکہ ان کے پیچھے سیاست کی طاقت تھی۔ تسبیح، نماز یہ آپ کی پرسنل چیزیں ہیں، آپ اپنی زندگی میں اپلائی کیجئے، آپ کو جنت ملے گا، لیکن حکومت کرنے کے لیے سیاست کی طاقت کو اپنی مٹھی میں کرو مسلمانوں۔ دشمن بد دعاؤں سے نہیں مرتے ہیں، طاقت سے مرتے ہیں۔ اپنے دشمنوں سے بدلہ لینا چاہتے ہو تو طاقتور بنو۔ اگر کوئی چیز تم سے چھین لیا گیا ہے تو اسے تم دعاؤں سے حاصل کرنا چاہتے ہو؟ ایسا نہیں ہوتا، ایسا ممکن ہی نہیں ہے مسلمانوں۔ اگر کوئی تم سے ایک مسجد چھینا ہے تو طاقتور بنو۔ ان لوگوں نے تم سے مسجد چھینا، طاقت تھی تبھی تو چھینا نا، تو طاقتور بنو۔ جب تمہارے پاس طاقت آ جائے، بدلے میں 10 چیزیں چھین لو۔ اگر تمہارا مذہب 10 چھیننے کی اجازت نہیں دیتا تو کم سے کم جو تمہارا ہے تم کو تو مل جائے گا نا طاقتور بننے کے بعد۔ اسلام اجازت دیتا ہے مسلمانوں کہ تم سے اگر کوئی چیز چھین لے تو اپنے آپ کو طاقتور بناؤ اور تم پھر سے اس کو چھین لو۔ صلاح الدین ایوبی نے تو یہی کیا تھا نا مسلمانوں۔ صلاح الدین ایوبی نے دعاؤں سے مسجد اقصیٰ کو نہیں آزاد کیا، بلکہ طاقت سے آزاد کیا تھا مسلمانوں۔ اس کے لیے اپنے آپ کو طاقتور بناؤ۔